الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وزدني فهما. وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاغيره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أنبجانية بجهم، وفيه فإنها أنهتني عن صلاتي. یہ روایت جو ہے اس کے راوی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس سے پہلے جو روایت تھی اس کے بھی راوی یہی ہیں. تو اور یہ جو روایت اس کی بھی ہوئی، تو اس لیے جب تکرار ہو ایک ہی یا صحابی کی دو روایتیں ہیں تو یہ بول دیا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے وہ عن ہو، عن مانا سے، ہو اس سے، یہ انہی سے ہے جن کا تذکرہ پسے گزرا ہے. تو یہ سیم راوی سیم صحابی دونوں کے ایک ہی ہیں دونوں حدیثوں کے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا: کان قرام لعائشہ تھا قرام ایک چادر، ایک پردہ، یعنی ایسی چادر جس کے اوپر نقش و نگار ہوں، تصاویر بنی ہوں یا نقش بنے ہوں چیزوں کے، اس کو قرام بولا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. سترت بھی ہی، انہوں نے چھپایا ہوا تھا، بھی اس کے ساتھ، جانب بیتیہا، ایک طرف کو، جانب ہے نا ایک طرف کو، بیتیہا اپنے گھر کے، اپنا جو گھر ہے ان کا حجرہ جو اس کی ایک جانب کو، دیوار کو جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا اس کے ساتھ. فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے: امیتی، ہٹا دے، دور کر دے، انا ہم سے، کرامہ کی، ہادہ اپنی اس چادر، اس کپڑے کو، یعنی کلر دار جو نقش و نگار والی چادر ہے اس کو ہٹا دے. فإنہ بے شک، لا تزال ہمیشہ، تصاویر اس کی تصاویر، تعرض لی وہ پیش آ رہی میرے لیے، فی صلاتی میری نماز میں. یعنی تعرض معنی کیا ہے؟ میرے لیے خلل کا باعث، یا میرے لیے یعنی خرابی کا باعث بن رہی ہے میری نماز میں. میری نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی وجہ سے خلل آ رہا ہے، اس وجہ سے ان چادروں کو اٹھا دو. متفقہ، اور دونوں متفق ہیں، بخاری اور مسلم، اعلیٰ حدیثیہ، ان کی حدیث پر، یعنی مسلم اور بخاری جو ہیں دونوں. ابو جہم کون سی فی قصہ تھی؟ انبجانیت بجہم، ابو جہم کا جو قصہ ہے انبجانیہ چادر کا، اس کے بارے میں. وفی ہے، اور اس میں آتا ہے فإنہا بے شک اس چادر نے، الہتنی اس نے غافل کر دیا ہے، نی مجھے، عن صلاتی میری نماز سے. تو یہ جیسا کہ ہم نے پڑھا، یہ حدیث پہلی جو حدیث ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں 374 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے کپڑے کے اندر
نماز پڑھ لیتا ہے جس کے اوپر سلیب بنی ہے یا تصویریں بنی ہوئی ہیں، کیا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اور جو اس کے بارے میں منع ہے اس کے بارے میں یہ جو ہے حدیث موجود ہے، کیونکہ باب انہوں نے قائم کیا ہے، پھر اس کے تحت یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں۔ تو احرام جو ہوتا ہے تو اوقاف کے کسرے کے ساتھ یہ چادر جو ہوتی ہے، باریک سا کپڑا اس پر بولا جاتا ہے، جو اون وغیرہ کا بنایا جاتا ہے، اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کلر ہوتے ہیں۔ امیتی یہ فعل امر ہے، اور اماتا، اماتا یمیتو سے ہے۔ امیتی میں نہ ہوتا ہے ہٹا دو، زائل کر دو۔ تارز فی صلاتی جو آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے یعنی ظاہر ہو رہی ہے وہ میرے لیے، تظہر وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یہ انبجانیہ جو ہوتی ہے، یہ ایک ایسا کپڑا چادر کو بولا جاتا ہے جو موٹی ہوتی ہے ذرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبجانیہ جو ہے وہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ سے طلب کی۔ یہ حدیث جو ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے اجتناب کرے جو اس کو نماز سے مشغول کر سکتی ہے، نماز سے غافل کر سکتی ہیں۔ وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ نقش و نگار ہیں، وہ تصویریں ہیں، وہ لکھائی ہے۔ اگر جو امام نمازی ہے اس کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یعنی اس کو نظر آ رہی ہیں اور نماز میں غفلت کا یہ باعث بن رہی ہیں چیزیں، کیونکہ نماز کے اندر خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا یعنی خشوع کا مطلب ہے کہ اس کا دل، اس کا بدن سکون میں ہو، دل حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ مصاب سمجھا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے، سجدے کی جگہ سے اس کو اپنی نگاہ آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے، یعنی آگے نہ پھرائے۔ ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ نماز کے میں توجہ اس کی ہٹ جائے، اس لیے سجدے کی جگہ پر اس کو دیکھنا چاہیے۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے دلالت کرتی ہے کہ ان اسباب سے جو نماز سے میں غفلت پیدا کرتے ہیں، نماز میں عدم خشوع کا باعث ہیں، ان سے انسان کو، ان اسباب کو سے دور ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا اچھا کپڑا نہ پہنے، اچھا لباس نہ پہنے، یہ نہیں ہے۔ اچھا لباس پہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کپڑا ایسا ہو، ایسا لباس ہو، یا ایسی جو چیزیں ہیں جو جن پر نماز پڑھنا ہے وہ نماز سے غفلت کا باعث نہ بنے، نماز میں خلل کا باعث نہ بنے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسجدیں ہیں ان کو ایسی چیزوں سے، نمازیوں کو چاہیے کہ مسجدوں کو ایسی چیزوں سے صاف رکھے جن چیزوں سے نمازوں میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ مسجد کے قبلہ میں، یعنی جہاں بے نمازیوں کا جو رخ ہے قبلہ کی جانب میں، لکھا جائے کوئی چیز جو ہے وہ لکھی جائے، وہ چاہے قرآن پاک کی کوئی چیز ہو، کیونکہ اس سے نمازی جو ہوتا ہے نماز میں اس سے غفلت ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔
اسی طرح جو مسجد کے فرش ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ ان کو تصویروں سے خالی بنایا جائے نا، کوئی مسجد کے فرش جو ہیں ان میں تصویریں بنائی جائیں، اسی طرح قالین وغیرہ ہیں سادہ ہونا چاہیے، یہ نا نقش و نگار اوپر ہو، جو نوازی کی توجہ ادھر چلی جائے نماز کے اندر، تصویریں جانوروں کی ہوں اس طرح، تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں یعنی یہاں پہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نماز جو ہے اس میں خلل آئے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دروازوں پر، دیواروں پر جہاں تک ممکن ہو ایسی جو کپڑے ہیں، ایسی تصویریں نہیں لٹکانی چاہیے، چاہے وہ آدمیوں کی، انسانوں کی تصویریں ہوں، جانوروں کی ہوں، درندوں کی، پرندوں کی، ایسی تصاویر جو ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ وعن جابر وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجو إليهم، رواه مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور لینتہین، ضرور کیا ہے، بعض آ جائیں، اقوام لوگ، مسلمان لوگ جو ہیں وہ بعض آ جائیں، یرفعون ابصارہم، جو اٹھاتے ہیں اپنی نگاہوں کو الی السماء، آسمان کی طرف، فی الصلاۃ، نماز میں، او لا ترجو، یا کہ نہ ترجو لوٹیں الیہم، ان کی طرف، یعنی بعض آ جائیں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہیں ان کی طرف نہ لوٹیں، یعنی کیا ہو جائیں، نبینا ہو جائیں، ان کو نظر آنا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے، یہ 428 نمبر حدیث ہے، اور اس میں انہوں نے باب جو قائم کیا وہ ہے نہی عن رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ، کہ نماز کی حالت میں نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ منع ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تو لینتہین یہ مضارع ہے، لیکن اس کی تاکید آئی ہے نون کے ساتھ اور لام کے ساتھ، اور یہ جواب قسم میں جو ہے وہ مقدر اس کا جواب ہے، تو نہیں کی تاکید ہے اس میں، یعنی خبر جو ہے یہ فرمانا امر ہے۔ یہ اسی طرح ہے، او لا ترجو الیہم، او لا ترجو الیہم، او تخیر کے لیے ہے، مقصود اس سے کیا ہے، تحدی ہے، ڈرانا ہے، اور معنی کیا ہے، ضرور کیا ہو جائے وہ باز آ جائے اپنی نگاہوں کو اٹھانے سے، یا پھر کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو ختم کر دے گا، یعنی ان کی بصارت اللہ تعالیٰ لے جائے گا، ان کی طرف نہ آئے گی بصارت لوٹ کر۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، یا وہ رکوع سے اٹھ رہا ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور حالت میں انسان ہے، کسی بھی حالت میں جو ہے وہ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا، آسمانوں کی طرف دیکھنا نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، اور یہی بات راجح ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا نماز میں حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اوپر کو دیکھ لیتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، گناہ تو ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ ابن ظاہر جو ہے وہ، ابن حزم ظاہر جو ہیں وہ کہتے ہیں، ظاہری ابن حزم ظاہری جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے جو بندہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ نہیں تقاضا کرتی ہے کہ نماز وہ فاسد اور باطل ہو چکی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے معنی یہ ہے کہ یہ نگاہ اٹھانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ نمازی کے خشوع کے یہ خلاف ہے۔ نمازی کو چاہیے غض بصر کریں، نگاہ اپنی جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رکھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے اپنے سر کو نیچا کر کے رکھے، زمین کی طرف دیکھے، نہ کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھے۔ علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے علاوہ اپنی نگاہ جو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے دعا کی حالت میں، تو کیا جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی مکروہ اس کو جانا ہے، اور کچھ لوگوں نے، اکثر لوگوں کا، علماء کا یہ کہنا ہے کہ جائز ہے۔ نماز دعا کی حالت میں انسان اوپر دیکھ سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، جیسے نماز کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے، یعنی آسمان کی طرف بندہ اوپر کو دیکھ کر دعا مانگ سکتا ہے۔ لیکن راجع بات یہ کہ منع ہے، دعا کا قبلہ بھی وہی ہے جو نماز کا قبلہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے، دعا کا قبلہ بھی وہی ہے جو نماز کا قبلہ، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو راجع یہی ہے، دعا کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دعا کے وقت اوپر کو دیکھنا، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا، آپ جو ہے دعا کے وقت بھی قبلہ رخ کرتے تھے، اپنا چہرہ قبلہ رخ کرتے تھے، جس طرح کے بہت سی جگہوں پہ یہ ثابت ہے، جیسا کہ آتا ہے خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی یستسقی، وہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا کی، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف رخ کیا آپ نے، دعا کی، بارش طلب کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ قبلہ رخ کرنے کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے، قبلہ وہ ہے جس کی طرف نماز پڑھنے والا اپنا رخ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ۔ جس طرح کے کعبہ میں نماز کی، کعبہ کی طرف نماز کی حالت میں ذکر و اذکار، دعا، ذبح کرنا، ان تمام صورتوں میں کیا ہے؟ رخ کیا جاتا ہے۔ قبلہ وہ نہیں ہے کہ اوپر کو انسان کیا ہے؟ نگاہ اٹھائے۔ تو اصل یہ ہے کہ قبلہ یعنی نماز کے وقت میں قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، اکیلا ہو، جیسے بھی ہے، وہ اس کو چاہیے کہ اپنی سجدے والی جگہ پر دیکھے نماز کی حالت میں۔ مالکیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھے گا، سجدے والی جگہ پر نہیں دیکھے گا، کیونکہ ان کی دلیل کیا ہے؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تاکہ اپنا چہرہ جو آپ کدھر کر لیں؟ مسجد حرام کی طرف۔ دلالت کیا ایسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا چہرہ جو مسجد حرام کی طرف کرے، لیکن اگر وہ سجدے والی جگہ پر دیکھے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو وہ اس کا جو چہرہ ہے وہ کچھ کیا ہے؟ بدل جائے گا، بالکل سیدھا نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے، بلکہ کچھ اس نے کیا ہے؟ نیچے کی طرف کر لیا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف بیان کی ہے، ان کی مدح کی ہے، جو نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، اور خشوع جو کرنے والے ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے سجدے والی جگہ پر دیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ نگاہ کو نیچے رکھنا یہ تمامی خشوع میں سے ہے۔ یعنی تمامی خشوع کیا ہے کہ آپ نگاہ کو نیچے رکھیں۔ اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اس سے خشوع مکمل طور پر نہیں آتا۔ جب بندہ سامنے دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، یعنی نگاہ پھیل جاتی بندے کی۔ لیکن اگر بالکل سیدھا دیکھ رہے ہیں سجدے کی جگہ پر تو محدود ہو جاتے ہیں نگاہ، اس لیے اس میں زیادہ خشوع پایا جاتا ہے کہ انسان کیا کرے، سجدے پر جگہ پر دیکھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو جو ہے ادھر ادھر نہیں کیا، بلکہ سجدے کی جگہ پر آپ نے رکھا تاکہ وہاں سے آپ باہر آئے۔ مبارک حدیث سے یہ ملتا ہے کہ سجدے والی جگہ پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان۔ ولا ہو سے مراد ہے اسی میں ہے، صحیح مسلم میں ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ کہہ رہے تھے لا صلاۃ نہیں ہے نماز بحضرت الطعام کھانے کی موجودگی میں، یعنی کھانے کے حاضر ہونے پر، ولا اور نہ، وہو اور وہ، یدافعہ الاخبثانی کہ اس کو درپیش ہوں دو اخبثان یعنی قضاء حاجت، بولو براز اس سے مراد ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں 560 نمبر پہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ہے 560 نمبر پہ ذکر کی ہے، اور اس کا باب ہے کراہت الصلاۃ بحضرت الطعام الذي يريد اکلہ فی الحال، یعنی جو اس وقت کھانا چاہتا ہے، کھانا بھی موجود ہے اور اس کو یعنی طلب بھی ہے، تو اس بندے کے لیے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس کو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، ناپسند کیا گیا اس کو۔ اور اسی طرح نماز اس حالت میں پڑھنا، انسان نے قضاء حاجت کرنی ہو تو انسان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ نماز شروع کر دے تو پھر اس کے لیے توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف پوری طرح نہیں کر پائے گا، اس لیے دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لا صلاۃ، اس کے بارے میں لا نافیہ ہے، نفی جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے، یعنی لا یصلی انسان، کوئی انسان نماز نہ پڑھے، اس صورت میں نماز نہ پڑھے، بلکہ یہ دونوں سو چیزیں جو ہیں ان کو پورا کر لے پہلے۔ حضرت بحضرت طعام اس مسابت کے لیے ہے، یعنی حضور طعام کھانے کی حاضر ہونے پہ، یعنی کھانا جب موجود ہے اس کو کیا ہے، پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ ولا وهو يدافع الاخبثان، اور خباسان سے مراد بول و براز ہیں۔
یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کھانے کی موجودگی میں جو بندہ کھانا چاہتا ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کے لیے کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، اس کے بارے میں منع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ جوڑنے والی ہے، تو انسان اگر توجہ اس کی کھانے کی طرف ہوگی تو پھر وہ پوری طرح جو ہے وہ نماز میں مشغول نہیں ہو سکے گا، بلکہ پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ ادا کر سکے۔ یہاں پہ یہ کہ کھانا موجود ہے، لیکن کھانا موجود نہیں ہے، کھانا موجود نہیں، کھانا تو اس نے کھانا لیکن موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر نماز لیٹ نہ کرے، پھر نماز پڑھ لے بندہ، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا لے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جب کھانا جو ہے وہ موجود نہ ہو، اور اور اس کا نفس دل چاہ رہا ہے کھانے کو، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو ایسے ہی جیسے کھانا آ چکا، یعنی بھوکا بندہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر دل میں بھی خواہش ہوگی کھانا کھاؤں پہلے، تو بہرحال اصل یہی ہے، بعض آوازیں یہی ہوتی ہے کہ کھانا جب موجود ہو تب جو ہے وہ بندہ نماز کو لیٹ کر لے، لیکن اگر کھانا پاس نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ نماز پہلے پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا لے۔ اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اسی طرح انسان کو اگر قضاء حاجت کرنی ہے تو پھر کیا ہے، یہ انسان جو ہے پہلے جو ہے قضاء حاجت کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی طرف توجہ کرے۔ اس میں بھی یہ ہوگا، اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر نماز کی طرف پوری طرح توجہ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ معاملہ یعنی زیادہ حد تک نہیں ہے، یعنی اس طرح کا نہیں صورتحال کہ اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شدت کا مسئلہ ہے، اس کا شدت سے قضاء حاجت ہے اس کو، یعنی اس کی حاجت ہے بول و براز کی، تو پھر پہلے کیا کریں، یعنی قضاء حاجت کر لے، اس سے فارغ ہو لے، پھر نماز پڑھے۔ لیکن اگر جو معاملہ نارمل ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پہلے نماز پڑھ لی جائے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے، ایک بندہ جو ہے اس نے قضاء حاجت بھی کرنی ہے، اور نماز کا جو وقت ہے وہ بھی نکلنے والا ہے، اس کا جو وقت وہ ختم ہونے والا ہے، تو کیا کرے؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس بندے کو نماز پڑھ لینی چاہیے، چاہے اس کو یعنی قضاء حاجت ہے، یعنی بول و براز کا مسئلہ ہے، یعنی قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ نماز پڑھ لیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ نکل رہا ہے، وقت کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لیے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، پہلے قضاء حاجت کرے پھر وہ نماز پڑھے، چاہے وقت نماز کا نکل ہی جائے۔ یہ ابن حزم اور امام نووی رحمہ اللہ اور بعض شافعیہ کا یہ موقف، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ اگر شدت کا مسئلہ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو یعنی بول و براز کا مسئلہ ہے، یعنی توجہ بالکل نماز کی طرف نہیں ہو پائے گی، تو پہلے جو ہے وہ قضاء حاجت کرے، اس کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليقدم ما استطاع رواه مسلم والترمذی وزاد في الصلاة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب جمائی کا آنا یعنی شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ جب جمائی لے تم میں سے کوئی ایک فَلْيَقْدِمْ مَا اسْتَطَاعَ چاہیے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، مستطاع جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، حد الوسع کیا کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ترمذی نے اضافہ کیا ہے فی الصلاۃ نماز کی حالت میں۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں 2994 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طرح سے جامع ترمذی میں 370 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو التثاؤب جو ہے مصدر تثاؤب سے ہے، تثاؤب تو یہ تثاؤب جو ہوتا ہے یہ بولا جاتا ہے منہ کی حرکت پر جو کہ ارادی طور پر نہ ہو، اور یہ حرکت جو ہوتی ہے یہ سستی کی وجہ اور نیند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تثاؤب حرکت منہ کی حرکت پر بولا جاتا ہے، لیکن جو کہ ارادی طور پر نہ ہو، بغیر ارادے کی منہ کی حرکت کو تصاوب کہتے ہیں، جمائی لینا۔ اور یہ حرکت جو ہے وہ اس کا سبب نیند یا سستی ہوتی ہے، اور یہ آپ نے فرمایا شیطان ہے، یعنی یہ عمل جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی بدن میں ثقل پیدا کر دینا اور اسی طرح اعضاء کا ڈھیلے ہو جانا، سستی کی طرف، نیند کی طرف جو ہے وہ چلے جانا۔ اسی طرح اس کے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے، زیادہ کھانا کھا لینا یہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ فلیقظم، یقظم کا معنی آتا ہے منہ کو بند کر دینا، یحبس منہ کو بند کر دینا دونوں ہونٹوں کو ملا کر۔ آپ نے فرمایا اس کو روکنا کیسے ہے؟ منہ کو بند کرنا ہے اور ہونٹوں کو ملا دینا ہے، اس سے کیا ہوگا، یعنی آپ روکنے کا عمل ہے، جمائی کو روکنے کا۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ اس کو لوٹا دیں جمائی کو جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جس بندے کو جمائی آ رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دمانے کی کوشش کرے جتنی اس میں طاقت ہے، منہ کو بند کر لیں اور ہونٹوں کو ملائیں تاکہ جمائی جو ہے وہ رک جائے۔ یہ مشروع عمل ہے، کیونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جمائی آ رہی ہو تو جمائی کی صورت میں منہ کھل جاتا ہے انسان کو منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جمائی آ رہی ہوتی ہے تو مزید اس میں کوشش کرتے ہیں، منہ کو کھول دیتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں مختلف قسم۔ تو اس کو تو روکنا چاہیے جتنا ہو سکے، تو منہ کے اوپر ہاتھ بھی رکھنا چاہیے، یعنی کہ اس کو کھلا ہی چھوڑ دے تو یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے انسان اس طرح کرنے سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاب احدکم فلیمسک بیدیہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل جس بندے کو جمائی آئے اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کرنا چاہیے، یعنی اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، کیونکہ شیطان بھی کیا ہو جاتا ہے منہ کے راستے سے جب کھلا ہوتا ہے تو داخل انسان کے جسم میں ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاتھ کون سا رکھنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان کا بایاں ہاتھ ہو جو منہ کے اوپر رکھا جائے اس صورت میں۔ تیسری بات یہی ہے کہ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ بھی رکھا جائے، بند کرنے کی کوشش بھی کی جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ خاموشی بھی اختیار کی جائے، آوازیں نہ نکالی جائے۔
کیونکہ یہ جو آواز ہے یہ اچھی آواز نہیں ہوتی، اور سنت یہی ہے کہ انسان اس حالت میں کچھ نہ بولے حتیٰ کہ اس کی جمائی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے جمائی ہے، جب جمائی آئے تو میں سے کسی کو اس کو جو ہے دبانے کی کوشش کرے، اس کو لوٹا دے، کیونکہ آپ نے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہاں ضحك الشیطان، آپ نے فرمایا کہ جب وہ انسان یہ کہتا ہے نا ہاں، یعنی آواز اس طرح نکالتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے ہاں کے، ہاں کرتا ہے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے انسان پر، اس لیے منہ کے اوپر ہاتھ بھی رکھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ شیطان کی ہنسی کا باعث بنے۔ بہرحال حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب جمائی آئے تو انسان کو وہ، بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کی حالت کا ذکر ہے، نماز کی حالت میں آئے، بہرحال جمائی جو ہے مطلق طور پر یہ مکروہ ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور نماز کی حالت میں تو اس کی جو یہ کراہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے اسی طرح جو ہے سستی پیدا کرے، نماز صحیح طرح ادا نہ ہو، خشوع نہ باقی رہے، تو نماز کی حالت میں بلا یہ ہے کہ انسان اس کو روکنے کی کوشش کرے تاکہ یہ خشوع اور آداب کے مخالف جو ہے وہ معاملات نہ ہوں۔ اگر یہ زیادہ مسئلہ بن رہا ہے نماز کی حالت میں، ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیں کہ راہ سے ایک دفعہ رک جائے حتیٰ کہ یہ جمائی کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت جمائی آتی ہے تو وہ الفاظ بدل سکتے ہیں، معنی بدل جائے گا، الفاظ بدل سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے، منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے حتیٰ کہ وہ کیا ہے جمائی ختم ہو جائے پھر پڑھے۔ اگر اس طرح ہی پڑھے گا، بس عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں بندہ گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے، جمائی آتی بولتا رہا، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، تو اگر اس طرح نماز کی حالت میں کرے گا تو قرات بھی بدل سکتی ہیں، تو اس لیے رک کر جو منہ کے اوپر ہاتھ رکھے تاکہ وہ جو ہے صحیح طرح الفاظ اس کے ادا ہو سکیں گے، نماز کی حالت میں ہے یا نماز کے علاوہ بھی ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے تاکہ وہ جو ہے وہ خرابی کا لوگوں کے لیے یعنی برے منظر کا دیکھنے کا سبب نہ بنے۔ باب المساجد، اس کے بعد ہے مساجد کا باب۔ مساجد جو ہے یہ مسجد کی جمع ہے، مفعل کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ جو ہے نماز کے جو افعال ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ سجدے کی ہے، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مسجد شرعی طور پر زمین کی سے ہر وہ ٹکڑا، ہر وہ جگہ مراد ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت کی کا سبب بنا دیا ہے۔ علماء فقہا کے یہاں مراد ہے بقعۃ من الارض، وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کو خاص کر دیا گیا ہو، شخصی ملکیت سے الگ کر دیا گیا ہو، اور عبادت نماز کے لیے اس کو خاص کر دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مسجد۔ اسی طرح عیدگاہ جو ہے وہ بھی مسجد ہے، راجہ کول کے مطابق جماعت کا موقف جو ہے زیادہ لوگ اہل علم کا یہی ہے کہ وہ بھی کیا ہے مسجد ہے۔
مساجد جو ہیں زمین میں، روئے زمین میں سب سے بہترین اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اچھے محاسن جو اچھے کام ہیں وہاں پہ مسجدوں کے اندر کیے جاتے ہیں، کیونکہ مسجدیں ہی اسلام کا مدرسہ ہیں، یہاں سے ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو مسجد جو ہے یہ پہلی چیز ہے، یعنی سب سے بہترین چیز زمین پر وہ اللہ کے گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، محبوب ترین شہر اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی مساجد ہیں، اور زمین کی جو سجدہ گاہ کی جگہ ہیں وہ ہیں، یعنی ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور زمین کی جو سب سے بری جگہ ہیں وہ بازار ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ بازار جو ہے وہ بری جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ مساجد کے بہت سے احکام ہیں، علماء نے ان کا خیال کیا، ان کا ذکر کیا ہے، اور کتابوں کے اندر ابواب قائم کی ہیں، کتب حدیث میں، کتب فقہ میں، اور مستقل کئی نے علماء نے مستقل کتابیں اس موضوع پر، ان موضوعات پر لکھی ہیں۔ تو ان حدیث میں سے ہم بھی یہاں پہ کچھ حدیثیں پڑھیں گے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ببناء المساجد، مسجدوں کو بنانے کا، فی دوری محلوں میں، اور دار اصل تو گھر پر بولا جاتا ہے، یہ مراد ہے محلے ہیں یا قبیلے ہیں، قبیلوں میں مسجدوں کو تعمیر کیا جائے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا اور آپ سے وسلم نے یہ بھی فرمایا وان تو نظف و طیبہ، یہ کہ ان کو صاف ستھرا کر رکھا جائے اور ان کو معطر رکھا جائے، یعنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، ان کو پاک رکھا جائے، صاف کیا جائے گندگی سے، ناپاکی سے، اور اسی طرح تو طیبہ انہیں خوشبودار قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے اندر مہیا کی جائے، تاکہ وہ خوشبو بھی ان کے اس طرح بخور وغیرہ ہے اس کو جلایا جائے مسجد کے اندر۔ یہ روایت جو ہے اب مختلف کتابوں میں موجود ہے، جس طرح کہ ابو داؤد میں 455 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ محلوں میں تعمیر کرنی چاہیے، تاکہ جو محلے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ نمازیں ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور تعلیم کو عام کر سکیں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں۔ تو مساجد کے بہت سے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو معاملات ہیں، درس و دروس ہے، کئی معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی حل کیا کرتے تھے۔ تو مسجد کے جو ہے وہ بہت سے خیر کے کاموں کا باعث ہے۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح مسجد میں خوشبو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
اسی کے ساتھ ہی سبق آج کا مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔